بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویورز، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل پس منظر اور جن جن افراد نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں کردار ادا کیا اور جس صحابی رسول یا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام میں اپنا عہدہ اور اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن آل رسول کا احترام کیا، ان سب کے نام کس موقع پر کس نے کیا کردار ادا کیا، یہ سارا انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ابتدا سے جب سے یزید تخت نشین ہوا یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک کا جو وقت ہے وہ خیر القرون اور زمانہ خلافت شمار ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور حکومت ہے وہ خلافت راشدہ میں شمار نہیں ہوتا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں یزید تخت نشین ہوا۔ یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار سامنے آتا ہے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے مدینہ منورہ کے حاکم کو یہ خط لکھا کہ آپ باقی عوام کی بیعت میرے حق میں بعد میں لیں، پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی بیعت میرے حق میں سب سے پہلے لیں، اس کے بعد باقی عوام کی بیعت لینی ہے۔ یہ خط یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو لکھا۔ جب ان تک یہ خط پہنچا انہوں نے ان حضرات کو بلایا اور بلا کر یہ ساری کارروائی ان کے سامنے رکھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اس وقت یزید تخت نشین ہوا ہے، اور شام میں دمشق کے مقام پر اس نے وہاں سے یہ خط لکھا ہے کہ میں آپ لوگوں کی بیعت پہلے لوں اور باقی عوام کی بیعت بعد میں لوں۔ تو ان دونوں حضرات نے بیعت نہیں کی بلکہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب یہ حضرات مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ آ گئے، یزید کو اس بات کی خبر ہوئی کہ جو مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اس نے تو نرمی کا مظاہرہ کیا اور ان حضرات پر کوئی سختی نہیں کی، تو اس نے ولید بن عتبہ کو معزول کر کے اس کی جگہ نیا گورنر مقرر کر دیا، اور اس نئے گورنر کا نام عمر بن سعید بن اشدق تھا۔ جب یہ گورنر بنا تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھا کرنے کے لیے لوگ بھیجے، مگر وہ اس وقت مدینہ منورہ سے بہت دور جا چکے تھے، ان کی پہنچ سے بہت دور جا چکے تھے۔ تو اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ آپ مکہ مکرمہ جائیں
اور ان لوگوں سے یزید کے حق میں بیعت لے کر آئیں، اگر نہ کریں تو سختی کی جائے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو وہاں پر ایک اور آدمی ابو شریح خزاعی یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو مکہ مکرمہ ہے یہ تو امن والا شہر ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، مکہ کے اندر تو ہر چیز کو امن ہے، تو آپ وہاں جا کر کسی پر زبردستی یا یہ جو ہے تشدد کا سلسلہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ آپ لوگ نہ کرو، کیونکہ یہ قرآن کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جب قرآن نے اس کو امن والا شہر قرار دیا ہے تو وہ امن والا ہی قیامت تک رہے گا۔ چنانچہ عمر بن زبیر نے مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر ہی رہ کر اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ میں حاکم وقت کی طرف سے اس کام کے لیے آیا ہوں، اور عمر بن زبیر کے ساتھ 2000 کا لشکر بھی تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی۔ یہاں پر عبداللہ بن زبیر اور عمر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ختم ہو گیا، باقی بچ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں تقریباً 5 ماہ تک رہے، اور کوفہ کے لوگ جو تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھ رہے تھے کہ آپ ہماری دینی رہنمائی فرمائیں، یزید سے ہمیں نجات دلائیں۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک مخلص صحابی عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ ملے تھے، اور انہوں نے بھی یہی نصیحت فرمائی تھی کہ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مکہ مکرمہ میں قیام ضرور فرمائیں لیکن کوفہ میں نہ جائیں، کوفہ والوں کا اعتبار نہیں ہے، آپ مکہ مکرمہ میں ہی تشریف رکھیں، وہیں آپ اپنا قیام کریں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں کافی مقدار میں خطوط ملے، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے جو اس وقت موجود تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد اور باقی جو اس وقت وہاں ان کے رفقا تھے ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بزبان حال یہ کہنے لگے کہ وہ لوگ مجھے اپنی رہنمائی کے لیے بلا رہے ہیں، اگر ان کی رہنمائی کے لیے میں نہیں جاؤں گا تو وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اولاد ہی اپنے نانا کی دین کی رہنمائی سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ یہ بات بزبان حال کہہ رہے تھے، بزبان قال نہیں کہہ رہے تھے۔ چنانچہ وہاں پر جو لوگ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخلص تھے، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ اس طرح کریں، اپنے جانے سے پہلے وہاں پر کچھ اپنے کسی آدمی کو بھیجیں، اپنا کوئی قاصد بھیجیں جو وہاں جا کر ان خطوط کی تصدیق کرے، وہاں کے حالات دیکھے اور پھر آپ کو اطلاع کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تجویز کو پسند کیا اور اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات جانچنے کے لیے اپنا قاصد بنا کر بھیج دیا، اور ساتھ میں یہ خط بھی دیا کہ یہ میرے خاص آدمی ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کی جامع مسجد بھر گئی، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں 18,000 سے زیادہ افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔
تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بھیجا اور اس میں یہ ساری باتیں لکھ دی کہ یہاں کے لوگ آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر یزید کو جب یہ بات پتہ چلی کہ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو کوفہ کا گورنر تھا صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو برطرف کر دیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن زیاد کو نیا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ عبداللہ بن زیاد پہلے بصرہ کا گورنر تھا۔ جب عبداللہ بن زیاد گورنر بنا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، وہ لوگ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن اس وقت تک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ چکے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن زیاد نے محمد بن اشعث اس کو بھیجا 70 آدمیوں کے ساتھ کہ آپ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ یہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے گرفتاری سے بچنے کے لیے 2-3 جگہوں پر 2-3 گھروں میں پناہ لی۔ ان میں سے جو پہلا نام آتا ہے وہ نام ہے مختار بن ابی عبید۔ جب ان کے گھر میں رہنے کی مخبری ہوئی تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے، اور جب وہاں بھی مخبری ہوئی تو بلال نامی ایک آدمی تھے، ان کے گھر چلے گئے اور یہاں سے پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہونے لگے تو گرفتار ہونے سے پہلے انہوں نے مزاحمت کی۔ اس مزاحمت کے جواب میں محمد بن اشعث نے کہا کہ آپ اکیلے ہو اور میرے ساتھ 70 آدمی ہیں، یہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ہیں یہ سارے آپ کے چچیرے بھائی ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ اپنی گرفتاری پیش کریں، میں آپ کو عبداللہ بن زیاد کے پاس لے جاؤں گا، آپ وہاں جا کے اپنا معاملہ حل کروا لیں، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن زیاد کے پاس جانے کے لیے رضامند ہو گئے، لیکن 2-3 باتیں انہوں نے کی۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کی کہ میں خط جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ چکا ہوں، تو آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دوسرا خط لکھ کر بھیج دیں جس میں یہ جو بعد کی کارروائی ہے یا یہ جو بعد کے حالات ہیں ان سے ان کو باخبر کر دیں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے اگر نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تشریف لائیں گے تو ان کو نقصان ہوگا، اس لیے آپ ان کو مطلع کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنا بھی ڈر ہے، اگر میں گرفتاری دے دوں گا، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا تو مجھے تو قتل کر دیا جائے گا۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ میں آپ کو اپنی امان دیتا ہوں، آپ گرفتاری پیش کر دیں، آپ کو میری امان حاصل رہے گی، آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ نے خط لکھ دیا ہے تو میں دوسرا خط لکھ کر ایک قاصد بھیج دوں گا جو جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سارے معاملے سے آگاہ کر دے گا۔ چنانچہ محمد بن اشعث جو ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر عبداللہ بن زیاد کے پاس پہنچ گئے جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا، اور ایک قاصد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی بھیج دیا اور یہ ساری صورتحال لکھ کر بھیج دی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب عبداللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچے تو محمد بن اشعث نے کہا کہ اس کو میں نے امان دی ہے، یہ آپ کے پاس آیا ہے۔ عبداللہ بن زیاد نے کہا کہ بھائی آپ کو تو میں نے امان کے لیے نہیں بھیجا تھا،
تو آپ کی امان کہاں سے آ گئی؟ چنانچہ اس نے وعدہ خلافی کی عبداللہ بن زیاد نے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے کچھ افراد بھی شہید ہوئے، اور یہ سارا کچھ امان دیے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوا جن کو محمد بن اشعث نے امان دی تھی، لیکن عبداللہ بن زیاد نے وعدہ خلافی کی، امان کی پرواہ نہیں کی اور ان لوگوں کو شہید کر دیا۔